حضرت ہود علیہ السلام ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، تم جرم کرتے ہوئے روگردانی ہرگز نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، اے ہود علیہ السلام، آپ نے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا، کیا صرف آپ کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے اور نہ تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہمارا خیال تو یہی ہے کہ ہمارے کسی معبود نے آپ پہ کوئی بیماری لگائی ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ میں ان تمام چیزوں سے بیزار ولا تعلق ہوں جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ تم سب مل کر میرے خلاف منصوبہ بناؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو بھی چیز حرکت کر رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ و قدرت ہے۔ بلا شبہ میرا پروردگار وہ سیدھی راستے پر ہے اور سیدھا راستہ اختیار کر کے ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر تم روگردانی کرو تو تمہاری مرضی، میں تو اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام دے چکا ہوں تو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا، پھر تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، اور بلا شبہ میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جب ہمارا فیصلہ آ پہنچا، ہم نے ہود علیہ السلام اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ان کو سخت عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش ضدی کے حکم کی پیروی کی۔ اس دنیا میں بھی ان پر لعنت مسلط کر دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ خبردار، ہود کی قوم ہمیشہ کے لیے دور دفع ہو گئے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ نیز میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، میرا ثواب تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم ہر ٹھیلے پر بے فائدہ عمارتیں بناتے ہو اور ایسے مضبوط محل تیار کرتے ہو گویا کہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ڈالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے پیچھے لگ جاؤ۔ اس ہستی سے ڈرو جس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانور دیے، بیٹی دیے، باغیچے دیے، چشمے دیے۔ مجھے تم پر کسی عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگے، تم نصیحت کر یا نہ کر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے لوگوں کے ساتھ ہی یہی کچھ ہوتا آیا ہے، ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکے گا۔ چنانچہ اس نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ چنانچہ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ تیرا رب ہی غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ سورۃ الشعراء کی ٹرانسلیشن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے شخص ہیں، اور قوم عاد کی رہائش وہ احقاف کے علاقے میں تھی جو حضر موت کے شمال میں واقع ہے۔ احقاف کے شمال میں خالی ریگستان ہے جسے ربع الخالی کہا جاتا ہے۔ مشرق میں عمان ہے۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے نام یہ ہیں: ود، سواع، ود، نصر اور یعوق۔
हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि उन्होंने एक और बुत भी बनाकर रखा था जिसका नाम हत्तार था। और ये बात याद रहे कि ये कौम आद जो हलाक हुई है उनको कौमी आदि ऊला कहा जाता है। बाकी रहे दूसरे आद जो बाद में हुई और वो यमन के रहने वाले थे और उनका ताल्लुक कहतान और सबा के इलाके से था। बाज अहले इल्म ने कहा है कि कौमी समूद को आदिसानी कहा जाता है और हिज्र मौत वाले कहते हैं कि आदि ऊला की हलाकत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम हिज्र मौत के इलाके में रहने लगे थे हत्ता के वहां पर फौत हुए और उन्हें मशरिकी इलाके में वादी बरहूद के करीब शहर तरीम से 32 किलोमीटर पर दफन किए गए। लेकिन ये बात भी याद रहे कि फलस्तीन के एक इलाके में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र भी मशहूर है, लेकिन उसकी निस्बत हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ सही नहीं। तो आज तक ये हमारा वीडियो हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उसकी कौम के हवाले से मैंने आपको बताई। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। इंशाल्लाह हमने ये सीरीज शुरू की है, हम इसमें अंबिया, ताबिईन, तब ताबिईन और वो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कि तारीख में उसकी बड़ी अहमियत है उसकी हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो भी इन वीडियोस से मुस्तफीद हो सके। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।